یہ ہوتی ہے جی اس قسم کی دلیلیں واضح دلائل کے مقابلہ پر لے آنا، اسے کہتے ہیں ٹانگ اڑانا، اسے کہتے ہیں جگاڑ، اسے کہتے ہیں ظنیات، اسے کہتے ہیں متشابہات. اور یہ میں نے ویسے لفظ یا اصطلاحیں بولی ہیں، یہ ظنیات بھی کوئی نہیں ہے، یہ تو محض بغاوت ہے. قطعی واضح محکم دو ٹوک الفاظ اگر ہیں تو الحمدللہ اسلام کے پاس ہیں، اور عزیزان گرامی اگر اس قسم کے دلائل ہیں تو الحمدللہ اہل سنت کے پاس ہیں. اس نقطے کو اچھی طرح سے نشین کریں. اسی طرح کی حرکت کرتا ہوا آپ ہر مخالف اسلام، ہر مخالف اہل سنت کو پاؤ. کچی پکی باتیں، اپنے اندازے، تکے، کھنچا تانی اور چونکے چنانچے. نجران کے عیسائیوں کا واقعہ پہلے سن کر آ رہے ہیں. انہوں نے لا الہ الا اللہ کے دو ٹوک لفظوں کے ہوتے ہوئے اپنی اٹکلیں چلانے کی کوشش کی تھی، اور اسی موقع پر وہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھیں کہ قرآن کی کچھ آیتیں محکم اور کچھ متشابہ ہیں. جن کے دلوں کے اندر کھوٹ ہوتا ہے وہ متشابہات کا سہارا لیتے ہیں. متشابہات کے اندر بہت بڑی وسعت ہے. متشابہات کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں. علماء نے اس پر ایک اور لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ واضح سری قطعی دو ٹوک باتوں کے سامنے تشکیک پیدا کرنا، لوگوں کو کنفیوز کرنا. اب عوام کی بلا جانے کہ قطعیت کیا ہوتی ہے اور اس کے مقابلے پر تشکیک کیا ہوتی ہے. عوام کے سامنے جب کوئی خطیب خطاب کرتا ہے تو جتنی بال کی کھار اتار کے کہتا ہے جی اب میں ایک نقطہ پیش کرنے لگا ہوں. وہ جب نقطہ بازیاں کرتا ہے، بال کی کھال اتارتا ہے، ہوتی وہ قرآن یا حدیث کی واضح تصریحات کے خلاف ہے، یا واضح تصریحات اور واضح الفاظ کے مقابلے پر کوئی نہ کوئی شعر، کوئی ڈھولا، کوئی مائیا سنا دیتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے پھر ڈھولے مائیے جب آ جاتے ہیں تو عوام الناس مچل اٹھتی ہے. اس دور میں ہر مسلمان پر لازم ہو چکا ہے، پہلے ہی لازم تھا، لیکن عزیزان گرامی اس دور کی کچھ زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اور آپ مل کر قرآن کا دامن تھام لیں. آپ قرآن انشاءاللہ پڑھتے جا رہے ہیں اور پڑھتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ کے مروج نظریات کے ساتھ بالکل ٹکراتی ہیں.